Welcome to my YouTube channel. Like, subscribe, and don't forget to press bell icon button. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मिसबा खटक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शाहीन। नाजरीन, मौजूद है हमारे साथ हजारा यूनिवर्सिटी का एक सितारा, एक नामवर सितारा जिसको सारी यूनिवर्सिटी बाखूबी जानती है। मैडम सईदा रक्षंदा सरताज इंग्लिश की बहुत मशहूर और बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे कुछ सवालात करेंगे इंशाल्लाह, जिनसे मेरे देखने वाले लोग, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई मुस्तफीद होंगे और उसके साथ साथ मैं भी मुस्तफीद होंगी। और दौरान सेशन अगर कोई मुझसे सवाल में भूल चूक या नोक झोंक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से माजरत खाऊं, क्योंकि ये जिन टीचर से मैंने पढ़ा तो ये उनकी भी टीचर हैं। सबसे पहले मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मैम? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में वॉइस ऑफ शाहीन को टाइम दिया, आपकी बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। अच्छा मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस सेशन पे हम बात करने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हुए हैं। अगर हम उनको देखें तो उनकी एक्टिविटीज इस टाइम पर फोन से शुरू होती हैं, फ्रेंड्स पे खत्म हो जाती हैं। बच्चों को उस तरह से वो टाइम नहीं दे पाते जिस तरह वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी हैं और एक मदर भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस बारे में क्या ख्याल रखती हैं कि वालिदैन का बच्चों के साथ जो सलूक और फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। तो प्लेजर इज़ ऑल माइन, आपने मुझे बुलाया और इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तो जहाँ तक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की बात है तो ये इट्स ऑलवेज बीन द वे। हमेशा से वालिदैन अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे उनके फ्यूचर का सहारा बनेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो जहाँ तक न्यू जनरेशन की बात है, इट्स नॉट समथिंग न्यू, या वी शुड नॉट ब्लेम देम फॉर दिस पर्पस। बट रीज़न क्या है कि न्यू पेरेंट्स के लिए या न्यू जनरेशन के पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन अ न्यू एरा एज वेल। पेरेंट्स भी न्यू एरा और न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ रह रहे हैं और ऑब्वियसली किड्स आर बॉर्न विद दैट, दे आर मोर टेक्नोलॉजी सावी, दे आर मोर इनटू टेक्नोलॉजी। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो मिलेनियल हैं, जो मेरी एज के पेरेंट्स हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हैं और उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो obviously it's a challenging thing क्योंकि things are not the same. Even the educational sector, the pedagogical shifts have been changed. तो अब हम बच्चों को ये तो रोक नहीं सकते कि वो टेक्नोलॉजी से दूर रहें या वो सेलुलर लर्निंग या बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे चैट जीपीटी है, बाकी बहुत सारी एप्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो वहाँ तक तो वो बिल्कुल ठीक है। तो वो उन चीज़ों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स इस वक्त के पेरेंट्स हैं, दे शुड नो कि उनके बच्चे इस एज में हैं और उनकी एज से वो डिफरेंट बच्चे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हजरत अली का भी कौल है ना कि आपकी औलाद जो है वो आपकी दौर के लिए नहीं है, उनका दौर डिफरेंट है और डिफरेंट दौर के बच्चे डिफरेंटली ही रिएक्ट करेंगे। तो हमें एक्सपेक्टेशन जरूर रखनी चाहिए, बट वी शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमें पता होना चाहिए कि अब हमारे यहाँ बच्चों के लिए वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब्स वाली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हमारे बच्चों के पास बहुत सारी न्यू फील्ड्स हैं, ऑनलाइन जॉब्स हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। तो ऑब्वियसली वी आर मोर ओपन टू दैट। हम उस पर्टिकुलर फेज से एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा थी, एज आई टोल्ड यू, कि इवन ओल्ड स्कूल थॉट पेरेंट्स दे हैड दिस आइडिया कि जी बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली था कि दे शुड गो इनटू टीचिंग प्रोफेशन। तो वो हमेशा से रही हैं। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस वो जरूर रखेंगे, हम उनको रोक नहीं सकते, बट दे शुड हैव क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बच्चे जो हैं वो चेंजिंग ट्रेंड्स को फॉलो करें और इफेक्टिवली फॉलो करें, ताकि वो जिंदगी में एक सिविलाइज सिटीजन की हैसियत से सर्वाइव कर सकें। अच्छा मैम, हम देखते हैं ना, जैसे आपने बड़े मजे की माशाल्लाह से बातें की, आजकल की जनरेशन अपने पेरेंट्स की जनरेशन से डिफरेंट है।
تو ایسا ہی مطلب جو آپ کا دور تھا, آپ کے دور میں گریڈنگ کو اس لیے امپورٹنس دی جاتی تھی کہ جس کا جی پی اے اچھا ہوگا, گریڈنگ اچھی ہوگی, اس کو اتنی ہی اچھی جاب ملے گی, اچھی سیلری ملے گی. اب چونکہ ہمارا دور ہے تو ہمارا دور تو اے آئی کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, اور چونکہ جیسے آپ نے ساری چیزیں خود بتا دی, مجھے لیبریٹ کرنے کا آپ نے موقع ہی نہیں دیا. تو ایسا ہے کہ آپ اس ٹائم کے پیرنٹس بھی بچوں پہ جو مارکس کا پریشر ڈالتے ہیں, ان پہ جو اتنا زیادہ پریشر پڑا ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے بچہ باہر گھر سے تو ذلیل ہونے کے بعد جب باہر جاتا ہے, باہر کی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے, اور پھر وہ ڈرگس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, وہ گندی کمپنی میں بیٹھنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو آپ اس بارے میں والدین کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ دیکھیں, آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ گریڈنگ والا سسٹم تھا, جو ہمارے وقتوں کی بات تھی کہ آپ کے گریڈز اچھے ہوں گے تو آپ نے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ ہے, بیکاز اف یو وڈ گیٹ گڈ گریڈز وی ول گیٹ ایڈمیشن ان میڈیکل کالجز اینڈ انجینئرنگ کالجز. یہی ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی, اور یہی ہم پیرنٹس ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے, اور یہی ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے بھی سوچا تھا, اور ہم نے ایز ہول ہیومن بینگ ڈیولپمنٹ پہ کبھی فوکس نہیں کیا اپنے بچوں کی, سوشل انٹریکشن پہ فوکس نہیں کیا. بٹ تھنگس ہیو بین چینج, جس طرح ٹیکنالوجی میں آیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن پہ بڑا فوکس آ گیا ہے. اب جو 3 چیزیں نا, 3 C's آپ کو مسٹ ہیں آپ کی لائف میں سروائیو کرنے کے لیے. ایک ہے کمیونیکیشن, دوسرا ہے کانفیڈنس, اور تیسرا ہے کمپیٹنس. بالکل, کمپیٹنس. تو اب آپ اپنے بچے کو مارکس کی دوڑ میں نہیں دوڑا سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ خیر مارکس تو اب ہمارے ہاں ویلڈ ہی نہیں رہے. سوری ٹو سے کہ وہ جنریشن جو 1100 سے 1105 اور 1110 مارکس لیتی ہے, وہ کہیں سروائیو نہیں کر پائے گی, نہیں کر پائے گی until and unless they possess some skills to survive in the world. چاہے وہ آن لائن ہوں, کمیونیکیشن, انٹرپرسنل اسکلس ہوں, یا ان کی پروفیشنل اسکلس ہوں جو ان کو ہیلپ کریں. تو اب دیکھیں, یہ ہے انٹرپرینور کا زمانہ ہے, یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہ آن لائن بزنس مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا آج کل بچے یوٹیوب پہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہیں, تھرو سوشل پلیٹ فارمس, ٹک ٹاک سے بڑا ارن کر رہے ہیں. تو یہ اٹس ناٹ اونلی مارکس, ہمیں ایز پیرنٹس اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن ہول ہیومن ڈیولپمنٹ آف آور کڈس. دے شوڈ گرو ایز کمپلیٹ انڈیویژلس. ہم نے ان کو پیرٹس نہیں بنانا, ہم نے انہیں کرائم چیزوں کو کرائم کرنے پہ نہیں لگانا. ناؤ دس از دا ورلڈ آف کریٹیکل اینڈ انالیٹیکل ریزننگ. دے شوڈ نو ہاؤ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز آف دا تھنگس, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, اور ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں. بہت ہی زبردست, ماشاءاللہ میں نے کافی کچھ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سے سیکھ لیا. اچھا, ایسا ہے کہ آج کل کی جو مدرز ہیں نا, وہ بچوں کو بہت زیادہ پیمپرنگ کرتی ہیں نا, مطلب ان کے ہر ایک ایکسپینڈیچرز کو اٹھاتی ہیں. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے, جب وہ ڈگری لے لیتا ہے, تب تک اس کے پیچھے پیرنٹس, اس کی مدر اسے بہت پیمپرنگ کر رہی ہوتی ہیں, اس کا ہر اچھا برا ڈھانپ رہی ہوتی ہیں, اس کو ہر جگہ سے بچا رہی ہوتی ہیں. جب وہ بچہ باہر مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اور پھر وہ رزلٹ کیا نکلتا ہے, وہ ڈم ہو کے آ جاتا ہے, فیلئر لوزر کہلانے لگ جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ پیرنٹس ٹھیک کر رہے ہوتے اپنے بچے کے ساتھ یا غلط کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, یہاں آپ نے 2 باتیں کر دی, ایک پیرنٹس کر دی اور ایک ماں کر دی, اور پھر آپ نے کہا کہ وہ ڈھانپ بھی رہی ہوتی ہے. دیکھیں, اللہ نے بھی نا کسی بھی چیز کو کبھی بھی اپنی ذات سے کسی بندے کو کسی چیز کو ایکویٹ نہیں کیا, لیکن اپنی محبت کو اس نے 70 ماؤں کے ساتھ ایکویٹ کر دیا. اور پھر اللہ جو ہے وہ خالق ہے, وہ غفار ہے, وہ ڈھانپتا بھی ہے, چھپاتا بھی ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو ماں بھی, آپ کی بات کو میں تھوڑا سا کروں گی کہ ماں ڈھانپتی ہے, ضرور ڈھانپنا بھی چاہیے, ایک ماں ہی ہوتی ہے جو آپ کا سہارا ہوتی ہے. لیکن ماؤں کو unnecessarily جو ہے وہ گھر میں پارٹی نہیں بننا چاہیے. ماں کو صرف بچوں کو یہ فیل نہیں دینا چاہیے کہ she is the only one who loves the child. They are parents, both dad and mom both are team and they should behave like a team. جب بچوں کو یہ فیل آئے گا کہ ہماری پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیم ہیں, ایک پیج پہ ہیں, ہماری فیلئر پہ, ہماری سکسیس پہ, ہماری خوشیوں پہ, ہماری غمی پہ ہمارے پیرنٹس تھے, وہ ایکٹ لائک ایز اے ٹیم, تو بچے جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو سیریسلی لیں گے. بالکل, جہاں پیرنٹس جو ہیں نا وہ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے, اور ماں صرف یہ چاہے گی کہ میں بچوں کو یہ فیل ہو کہ میں ان سے پیار کر رہی ہوں, یا باپ یہ چاہے گا کہ میں صرف ان سے پیار کر رہا ہوں, تو وہ بچے آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بچے اتنا سکسیسفل لائف میں نہیں پورٹری کر سکتے خود کو.
تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے in order to have a healthy and conducive family environment, they should love each other first. They should have a good harmony and bond amongst themselves, so that their kids should be successful individuals. تو دوسری بات جو آپ نے یہ کی کہ ماؤں کو یہ جو پھر وہ چیز نہیں رہے گی, وہ جو ڈھانپنے اور چھپانے والی باتیں ہوں گی وہ نہیں رہیں گی, کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے ساتھ لائف میں جائیں گے, اور وہ بیلنسڈ پرسنالٹی کے ساتھ چیزوں کو پریکٹیکلی لیں گے اور پھر وہ کام کریں گے. اچھا میم, اور اننیسیسریلی بچوں کو پیمپر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ہر چیز ان کو پرووائڈ کرنا, ان کو یو شوڈ know how to say no to your kids. Try to. Parents کو they should know how to say no to the kids. جب تک ماں باپ اپنے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کرتے رہیں گے, ہر جگہ ان کے لیے کھڑے رہیں گے, بچے جو ہیں they would not struggle for anything. اچھا ماشاء اللہ سے میم, ویسے تو میرے آپ سے یہی جاننا تھا, لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے چونکہ آپ کی فیلڈ انگلش کی ہے تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک انگلش کے ریلیٹڈ کوسچن آ گیا. آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے نا, وہ ٹرینڈ اس حوالے سے میرا یہ لاسٹ کوسچن ہے کہ جو انگلش بولتا ہے تو وہ ایکسپرٹ ہے, اور جو انگلش نہیں بولتا وہ ایکسپرٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں انگلش کو لینگویج سے زیادہ ایجوکیشن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, تو ایز اے انگلش پروفیسر آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں, obviously it's a language and it's the lingua franca, it's spoken all around the world as a international global language. تو میں اس کے سیکھنے اور اس کے بولنے میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ نہیں سیکھنا نہیں چاہیے, اس کو بولنا نہیں چاہیے, بٹ آپ کو جہاں اپنی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے, اٹس مور امپورٹنٹ ٹو کمیونیکیٹ اٹ مور افیکٹولی دین اسپیکنگ ان انگلش. ٹھیک ہے, آپ اچھا اردو میں بھی اگر آپ نے اپنی بات سمجھانی ہے, آپ ہندکوں میں بھی اپنی بات اچھی نہیں سمجھا سکتے, تو اٹس اے لینگویج. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہند کو بہت اچھی بولتے ہیں, میں انڈینجرڈ لینگویجز پہ بھی کام کر رہی ہوں, اور ہند کو پہ بھی میرا پورا فوکس ہے کہ میں ہند کو کی پروموشن کے لیے بھی کام کروں. تو میرا ایک پرسنل بلیف یہ ہے کہ لینگویج شوڈ بی یوزڈ ایز اے ٹول, اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایز اے شو آف پیٹرن, کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن بتانے کے لیے کہ جی oh I have studied in US or I have a degree from America so I need to talk to you. Yeah, it shouldn't be like that. It should be a way to effectively communicate your message. If somebody has understood what you want to say and they have completely gotten the message, that is the purpose of the language and the purpose is served there. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی بات نے کسی پہ کوئی اثر نہیں کیا, کوئی چینج نہیں آیا, آپ کی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی, تو دیر از نو پوائنٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے, آپ ہائی فریکوینسی ورڈز یوز کر لیں, آپ بمباسٹک قسم کی ووکیبلری آئٹم یوز کر لیں, لیکن the idea, your content does not have any sense. بالکل ایسے ہی, تو وہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس کمپلیکس سے نکلنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سنس وی ہیو لانگ بین انڈر دا سبجوگیشن آف ایلیٹ, ہائی ایلیٹ ہمارے, ٹھیک ہے, ہم ویسٹ کے ہم اس کام کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم اس سے نکلے نہیں, ہم اس کمپلیکس سے نکلے نہیں, اینڈ وی ہیو دیٹ slave and master relationship and we cannot get out of that. So unless we will feel comfortable about ourselves, about our culture, about our tradition and being Muslim, if we are not proud of ourselves, our self respect is not high, تو ہم اسی کمپلیکس میں رہیں گے کہ ہمیں اپنا آپ دکھانے کے لیے یا اپنی ورتھ دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہمیں انگلش بولنی پڑتی رہے گی, تو ہم یہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, لینگویج ایز اے لینگویج ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. It's a language of the world. لیکن اسے کمپلیکس میں نہیں جانا چاہیے, کمپلیکس میں نہیں جانا چاہیے. میں تو عمران خان صاحب کی بہت اس معاملے میں بہت ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ ہی میڈ اٹ شور کہ اردو بولی جائے, اردو بولی جائے, اور اردو کو تمام لوگوں کی سمجھ کے لیے آسان کیا جائے, چیزوں کو آسان کیا جائے. تو ہمارا مقصد جو ہے نا, وہ کمیونیکیشن کا مقصد ہے چیزوں کو آسان کرنا, کیونکہ even the word communication, communis, to make someone understand, communis. So if you don't want to make someone understand you,
there is no need of using any language then. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بات ہی نہیں سمجھانی کسی کو تو آپ پشتو بول لیں, فارسی بول لیں, کچھ بھی بول لیں, کچھ بھی بول لیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اپنی بات سمجھانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیول تک جانا ہے, بالکل اس کی زبان میں اس سے بات کرنی ہے, زبردست. اور اسی سے آپ کے کنیکشنز بلڈ اپ ہوں گے. بہت ہی زبردست. اچھا ناظرین, امید ہے کہ جیسا میں نے سیشن کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی مستفید ہوں گے, اور امید ہے کہ آپ سب مستفید ہوئے ہوں گے. چلیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you for watching.